السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو شمع رسالت ہے، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، دل میں تجھے رکھ لوں، دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ جانانا، دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ جانانا، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے، اب رخ کو چھپا بیٹھے، کر کے مجھے دیوانہ، دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ جانانا، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو، کہ درشن کا تو درشن ہو، نذرانے کا نذرانہ، درشن کا تو درشن ہو، نذرانے کا نذرانہ، دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ جانانا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، پینے کو تو پی لوں گا، پر عرض ذرا سی ہے،
کا ساقی ہو، اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا میں خانہ، اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا میں خانہ، بے دم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے، بے دم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا، سنگے در جانانا، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا، سنگے در جانانا، دل میں تجھے رکھ لوں، دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ جانانا۔ السلام علیکم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، و بگرداب بلا افتادہ کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ محبان گرامی، واجب الاحترام، قابل قدر دوستوں اور بزرگوں، آئیے ہم اور آپ انتہائی الفت و محبت و جوش عقیدت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، نبی کونین، سلطان دارین، وقار آدمیت، فخر انسانیت، حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس دربار گوہر میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور جھوم کر پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، میں سب سے پہلے حصول برکت کے لیے شہزاد اعلیٰ حضرت ہم شبیہ غوث اعظم مفتی اعظم عالم سرکار محمد مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت الرضوان کی نعت پاک کے 2-3 شعر نظر کرتا ہوں، محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اس نعت پاک کے ہر شعر، ہر مصرعے کے الفاظ کو اس تصور کے ساتھ سماعت فرمائیں کہ ہم سب گنہگار آقا کریم رؤوف الرحیم کے دربار گوہر بار میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی شفاعت کے لیے سفارش کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ نگاہ کرم فرمائیں، اور اپنے نواسوں کے صدقے میں، اپنے قدم پاک کے صدقے سے ہم تمام حاضرین گنہگار کے گناہوں کو خدا کے حضور میں معاف کرانے کے لیے آپ شفاعت فرمائیں، آپ سفارش فرمائیں۔ اللہ کریم تمام کائنات عالم کے فرزندان توحید کو زیارت حرمین طیبین کی توفیق عطا فرمائے۔ نعت پاک کا شعر سماعت فرمائیں۔ حبیب خدا کا
نظارہ کروں میں حبیب خدا کا، نظارہ کروں میں حبیب خدا کا، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں حبیب خدا کا، نظارہ کروں میں دل و جانو ان پہ نثارہ کروں میں دل و جانو ان پہ نثارہ کروں میں حبیب خدا کا۔ اور یہ ایک جانو کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جانو کیا ہے۔ تمام کائنات عالم کے مسلمان اس لیے پیدا کیے گئے کہ ان کی زبان جب زبان چلے تو نبی کی تعریف میں چلے، جب گفتگو ہو تو نبی کی تعریف و توصیف میں ہو۔ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کے صدقے سے ہم تمام گنہگاروں کو دامن اسلام سے وابستہ کر کے کفر کی ظلمت اور کفر کی تاریکی سے پاک فرمایا۔ یہ آپ کا احسان عظیم ہے۔ تو یا رسول اللہ، آپ کی محبت کا تقاضا یہ ہے، آپ کی محبت کی تحریک کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ جب تک کہ ہم زندہ رہیں آپ کی محبت میں، آپ کی غلامی میں زندہ رہیں، اور جب ہماری جسموں سے ہماری روحیں نکل رہی ہوں تو آپ کے قدموں میں نکل رہی ہوں، آپ کی محبت میں نکل رہی ہوں۔ حضرات، عشق مصطفیٰ کو اگر دیکھنا ہے، عشق مصطفیٰ کی عظمت کو اگر دیکھنا ہے تو بریلی کے امام سرکار سیدی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں چلے۔ آپ کے ایک دوست ہیں اور آپ سے عرض کرتے ہیں، میرے سرکار آپ بہت بڑے عاشق رسول، بہت بڑے آپ شاعر اسلام ہیں، اور آج کا دور یہ ہے کہ لوگ نوابوں کی تعریف کرتے ہیں، نوابوں کی توصیف بیان کرتے ہیں تو کچھ کھانے پینے کا اور زندگی کے گزر بسر کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو اے میرے سرکار اعلیٰ حضرت، نان پارا کے جو حاکم اور والی نواب ہیں ان کی شان میں آپ قصیدہ کے کچھ اشعار لکھ دیجئے، تاکہ میں نواب نان پارا کی شان میں جب اس قصیدے کے اشعار کو سناؤں گا تو انعام میں کچھ نہ کچھ ملے گا، جس سے ہماری زندگی کے گزر بسر کا ذریعہ بن جائے گا۔ حضرات، اس کے رسالت ماں کیا چیز ہے، اس کے مصطفیٰ کی عظمت کیا ہے، سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے پوچھو۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے کاغذ لاؤ قلم لاؤ، کاغذ لایا گیا، قلم لایا گیا، آپ نے فی البدیہہ نعت پاک کو لکھانا شروع کیا، اور آخر میں مقطع میں آپ نے جو اپنی محبت کے لاسانی کا اظہار فرمایا ہے، وہ دنیا میں اگر تمام جواہرات کو رکھ دیا جائے تو سرکار اعلیٰ حضرت کا ایک شعر جو اس کے مصطفیٰ میں ڈوبا ہوا ہے دنیا کی تمام دولت پر بھاری نظر آئے گا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، گر امید ہے اہل دول رضا پر اس بلا میں میری بلا، گر امید ہے اہل دول رضا پر اس بلا میں میری بلا، اور میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین و پارنا نہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین و پارنا نہیں۔ اب سرکار مفتی اعظم ہند کا عشق مصطفیٰ پر، عشق مصطفیٰ میں ڈوبا ہوا شعر ملاحظہ فرمائے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کی محبت کا عالم یہ ہے، آپ کی غلامی اور آپ کی اتباع کا عالم یہ ہے کہ
ایک مسلمان زندگی بھر اپنے تمام زندگی اور زندگی کے لمحات ایام کو اگر آپ کی غلامی میں پیش کر دے تو زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن یا رسول اللہ آپ کی تعریف کما حق انہیں ادا کی جا سکتی۔ مفتی اعظم ہند ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ دمِ واپسی تک تیرا گیت گاؤں، دمِ واپسی تک، دمِ واپسی تک تیرا گیت گاؤں، دمِ واپسی تک تیرا گیت گاؤں، محمد محمد پکارا کروں میں، محمد محمد پکارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں۔ حضرات، یہ ہماری اور آپ کی مشترکہ سعادت مندی اور خوش بختی ہے کہ اس وقت ہم اور آپ رمضان شریف کے پربہار مہینے کی تراویح میں ختم قرآن عظیم کی مقدس تقریب میں حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور قرآن عظیم کی برکتوں سے، رمضان شریف کی بہاروں سے ہم سب کو مستقبل کے تمام رنج سے، آلام سے، غم سے، فکر سے، تمام حادثہ سانحہ، تمام پریشانیوں سے، تمام زمینی آسمانی بلاؤں سے ہمیشہ محفوظ و معمون فرمائے۔ حضرات، اللہ کریم قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اے محبوب بے شک ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حضرات، آپ غور فرمائیں، وہ قرآن عظیم جس کے بارے میں رب نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، وہ قرآن عظیم جس کے بارے میں رب نے ارشاد فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں۔ حضرات، اگر آپ غور فرمائیں تو آپ اس نتیجے اور اس موقع پر پہنچیں گے اور آپ اس حقیقت سے روبرو ہوں گے کہ آج دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کا نام قرآن عظیم ہے، اور نبی آخر الزماں پر نازل ہونے والی کتاب کا نام قرآن عظیم ہے۔ تمام آسمانی صحائف میں منزل من السماء کتابوں میں سب سے محفوظ کتاب کا نام قرآن عظیم ہے۔ قیامت تک نہ بدلنے والی کتاب کا نام قرآن عظیم ہے۔ دنیا کے تمام رنج و الم کو دور کرنے والی کتاب کا نام قرآن عظیم ہے۔ قبر کی وحشت کو، قبر کی تاریکی کو دور کرنے والی کتاب کا نام قرآن عظیم ہے۔ بچوں کو سنوارنے والی اور ہمارے اور آپ کے مستقبل کو سنجیدہ کرنے والی کتاب کا نام قرآن عظیم ہے۔ حضرات، آپ غور فرمائیں، اللہ کریم نے آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش 2 لاکھ انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، اور نبیوں کو کچھ صحیفے بھی عطا فرمائے، اور 4 مشہور کتابیں ہیں جیسے کہ توریت شریف ہے، زبور، انجیل، قرآن عظیم ہے۔ حضرت موسیٰ پیغمبر کو اللہ نے توریت کتاب عطا فرمائی، حضرت داؤد کو زبور کتاب عطا فرمائی، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل کتاب عطا فرمائی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو توریت دینے کے بعد رب نے یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے پیغمبر، میرے نبی موسیٰ، میں تمہیں توریت دے رہا ہوں اس لیے میں قیامت تک اس کا ذمہ بھی لے رہا ہوں، ایسا رب نے نہیں ارشاد فرمایا۔ عیسیٰ پیغمبر کو انجیل شریف عطا فرمائی، لیکن ساتھ میں یہ نہیں کہا کہ اے میرے نبی، میرے پیغمبر عیسیٰ، میں تمہیں انجیل دے رہا ہوں اس لیے قیامت تک کی اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لے رہا ہوں۔ خدا نے کہیں نہیں فرمایا۔ داؤد علیہ السلام کو رب نے زبور عطا فرمائی، لیکن کہیں یہ نہیں فرمایا کہ قیامت تک کہ میں زبور کتاب کی حفاظت کا ذمہ لے رہا ہوں، لیکن جب نبیوں کے نبی کی باری آتی ہے، خاتم المرسلین کی باری آتی ہے، آمینہ کے لال کی باری آتی ہے، مکی سرکار کی باری آتی ہے، تاجدار
سارے عرب و عجم کی باری آتی ہے اور اس پیغمبر کی باری آتی ہے کہ اگر مسکرا دے تو کائنات کے زلفے برہم سنور جائے. اس پیغمبر کی باری آتی ہے کہ جو اشارہ کر دے تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے. جب اس نبی کونین کی باری آئی کہ اگر اشارہ کر دے تو چاند دو حصوں میں تقسیم ہو جائے تو رب نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب تم امام المرسلین ہو, تم امام المرسلین ہو, تم رحمت للعالمین ہو. میں نے موسیٰ کو توریت دی ہے, ہم نے عیسیٰ کو انجیل دی ہے, ہم نے داؤد کو زبور دیا ہے, لیکن کسی نبی رسول پیغمبر سے ہم نے دی ہوئی کتاب کی حفاظت کا وعدہ نہ فرمایا. لیکن اے محبوب تم لا ریب ہو, اے محبوب تمہارا کوئی جواب نہیں, اے محبوب تمہاری طرح کوئی نہیں. اس لیے میں جو تمہیں کتاب دے رہا ہوں وہ کسی کتاب کی طرح نہیں ہے اور اس کتاب کی طرح کوئی نہیں ہے. اے محبوب میں تمہیں قرآن دے رہا ہوں اور قیامت تک کی اس کی حفاظت کا وعدہ بھی کر رہا ہوں کہ جب تک کہ دنیا قائم رہے گی قرآن کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے, قرآن کے اندر تحریف نہیں کی جا سکتی ہے, قرآن کے اندر تبدیلی نہیں کی جا سکتی ہے, قرآن کو کبھی نہیں بدلا جا سکتا. اس لیے کہنے والوں نے کہا تھا ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. حضرات نبی کونین پر نازل ہونے والی کتاب کو ہم قرآن عظیم کہتے ہیں اور اسی کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ رکھنے والے کو ہم حافظ قرآن کہا کرتے ہیں. حضرات اللہ نے قرآن عظیم کی حفاظت کا ذمہ جو لیا ہے, یہی کائنات عالم میں جو پھیلے ہوئے حفاظ قرآن ہیں, یہی اللہ کی ضمانت کا حصہ ہیں, اللہ کے وعدے کا حصہ ہیں. جب تک کہ دنیا قائم رہے گی دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں رہے گا جہاں قرآن کا کوئی حافظ نہ ہو, جہاں قرآن کا کوئی قاری نہ ہو. حضرات آج ہمارے اور آپ کے ذہن میں ہم احساس کمتری کا شکار ہو کر کے ہم اپنے دل کے اس راز کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ اگر ہم نے قرآن ہی پر اپنی زندگی کو اکتفا کر لیا, اگر ہم نے اپنے بچے کو حافظ ہی بنا دیا, اگر ہم نے اپنے بچوں کو عالم ہی بنا دیا, اگر ہم نے اپنے بچے کو قاری ہی بنا دیا, تو دور حاضر کے حساب سے آپ دیکھیے کہ حافظ قرآن کی تنخواہیں کیا ہوتی ہیں, ان کو مشاہرات کیا ملتے ہیں, بچوں کی زندگی بسر کا ذریعہ کیسے ہوگا. حضرات یہ ہماری احساس کمتری ہے, یہ ہماری کم خیالی ہے. آپ غور فرمائیں, رب قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, کہ کائنات عالم میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے, وہ چاہے انسان کی ذات ہو, چاہے جنات کی ذات ہو, چاہے بہائم کی ہو, چاہے جو بھی ہو, اللہ نے سب کی روزی کا ذمہ لے لیا ہے. حضرات کیا ہم اور آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ کریم دنیا کے بدترین جانور کو بھی کھانا دیتا ہے, وہ چاہے کتے کے جنس سے ہو, چاہے خنزیر کے جنس سے ہو, یہاں تک کہ آسمان کی فضاؤں میں پرواز کرنے والا پرندہ بھی شام میں آتا ہے, وہ بھی شکم سیر ہو کے آتا, کبھی بھوکا نہیں آتا. تو جب اللہ نے روزی کا ذمہ لے لیا ہے, اور آپ غور فرمائیں میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں دنیا میں بڑے بڑے کچکلہان پیدا ہوں گے, کچکلہان پیدا ہوں گے, شہنشاہ پیدا ہوں گے, تاجدار پیدا ہوں گے, دولت مند پیدا ہوں گے, شاہوکار پیدا ہوں گے, لیکن نبی سے آ کے پوچھا جائے, نبی کونین کی بارگاہ میں سوال کیا جائے یا رسول اللہ کائنات عالم میں سب سے اچھا انسان کون ہے, کیا دولت مند انسان بہتر ہے, کیا شاہوکار انسان بہتر ہے, کیا تاجدار انسان بہتر ہے, یا کچکلہان انسان بہتر ہے؟ تو نبی کونین ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلموها, دنیا میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہو, قرآن کی تعلیم دیتا ہو. تو جو خدا دنیا کی بدترین مخلوق کو بھوکا نہیں رکھتا تو قرآن پاک کو پڑھنے والے پڑھانے والے کو کیسے بھوکا رہ سکتا ہے, وہ کیسے رسوا ہو سکتے ہیں. اور دیکھو کہ آج
دنیا میں کوئی بھی عالم ہو، کوئی بھی حافظ ہو، کوئی بھی امام ہو، آپ اس کو جلدی سے آپ کسی کے دروازے پر بھیک مانگتے ہوئے نہیں پائیں گے۔ یہ دعا ہے حضرت مخدومہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ ایک مرتبہ مولا کائنات نبی آخر الزمان کی بارگاہ میں تشریف فرما ہے، عثمان غنی بھی تشریف فرما ہے۔ عثمان غنی کو اللہ نے بے شمار دولت عطا فرمایا تھا۔ حضرت علی جب واپس آئے تو آپ کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ ایک وفادار بیوی کی پہچان یہ ہے کہ اگر اپنے شوہر کو کبھی اگر غم میں نڈھال دیکھے تو سب سے پہلے اس کے غم کو جاننے کی کوشش کرے۔ حضرت علی سے حضرت فاطمہ نے اصرار کیا کہ علی تمہارا چہرہ اترا ہوا ہے، تمہارے چہرے پر اور رونق نہیں ہے، آخر معاملہ کیا ہے؟ تو آپ نے تمام سرگزشت کو جو نبی کونین کی بارگاہ میں پیش ہوا تھا بیان فرما دیا۔ اسی وقت مخدومہ کائنات نے اپنے آنچل کو خدا کی بارگاہ میں اٹھا کے عرض کیا تھا، اے پروردگار میرے بابا جان کے دین کی جو خدمت کرنے والے ہیں ان کی روزی کو کائنات کے ہر گوشے میں پیدا فرما دے، ہر گوشے میں پھیلا دے۔ اس لیے فقہا فرماتے ہیں اور دنیا کا کوئی بھی عالم ہو، وہ کوئی بھی حافظ ہو، پوری دنیا میں جہاں بھی جائے گا اللہ نے اس کا دسترخوان تیار کر دیا ہے۔ کوئی بھی عالم کوئی امام نہ بھوکا رہتا ہے نہ اس کا خاندان بھوکا رہتا ہے۔ حضرات جو اللہ کریم دنیا کے بدترین مخلوق کو اگر اپنی رحمت سے محروم نہیں کرتا تو جس کو اللہ نے کائنات میں سب سے بہترین کہہ دیا ہو، سب سے اچھا کہہ دیا ہو، تو کیسے ذلیل ہو سکتا ہے، کیسے بھوکا ہو سکتا ہے، کیسے محتاج ہو سکتا ہے؟ ضرورت ہے کہ ہم اپنے خیال کو تبدیل کریں اور اپنے بچوں کو قرآن سے آشنا کریں، اپنے بچوں کو قرآن سے محبت کرنے کا درس دیں، اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کو ہم عام کریں۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جس کے گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو وہ دنیا کا ایک قبرستان ہے، اور قبرستان کو شہر خاموشہ کہا جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر گھر میں قرآن رکھا ہے اور قرآن کی تلاوت نہیں کی جا رہی ہے، قرآن کی ورق گردانی نہیں کی جا رہی ہے، تو اس گھر میں کبھی برکت نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ کے رسول دانائے غیوب کے دعا کے انداز کو اگر آپ دیکھیں، تمام نبیوں کے دعا کے انداز کو آپ دیکھیں تو کسی نبی نے یہ دعا نہیں کہ مولا ہمیں دولت دے دے، ہمیں ثروت دے دے، اگر دعا کی ہے تو یہی کہے اللہم بارک لنا، اے اللہ برکت عطا فرما، اے اللہ برکت عطا فرما۔ پتہ یہ چلا کہ سب سے بڑی دولت برکت ہے۔ آپ کھربوں اربوں روپیہ کما لیں، اگر برکت چلی گئی ہے تو انسان محتاج کا محتاج ہی رہے گا، لیکن اگر اللہ نے برکت کو قائم کر دیا ہے تو آپ ایک آنا بھی کمائیں گے لیکن آپ دنیا میں کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ گھر کے مصیبت کو دور کرنا ہو، گھر کی پریشانی کو دور کرنا ہو، اپنے بچوں کو رنج و آلام سے بچانا ہو، اجنہ سے بچانا ہو، نظر بد سے بچانا ہو، پریشانیوں سے بچانا ہو تو قرآن کی تلاوت کرو، قرآن پڑھا کرو، قرآن سیکھا کرو۔ اگر ہم نے حد المقدور کوشش کیا کہ قرآن کو ہم سیکھیں لیکن ہماری محنت کے بعد بھی، ارتریزی کے بعد بھی اگر زبان پر قرآن کی آیات ہم سے نہیں ادا ہو رہی ہے، لیکن اگر ہم نے محبت سے قرآن کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور قرآن پاک کی ورق گردانی کرنا شروع کر دیا تو جتنا ثواب پڑھنے والے کو ملتا ہے اتنا ہی ثواب محبت سے قرآن کو دیکھنے والے کو ملتا ہے۔ اس لیے آپ اپنے آپ کو، اپنے نسلوں کو، اپنے آل اولاد کو اس بات کا عزم دیں اور اس بات کا عزم مصمم کر لیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو قرآن ضرور پڑھانا ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو حافظ بنا سکیں یا قاری بنا سکیں یا عالم بنا سکیں، اتنا تو کم سے کم ہو ہی سکتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اتنا پڑھا دیں کہ مرنے کے بعد ہمارے لیے ہاتھوں کو اٹھا کر دعائیں مغفرت کر سکے، کسی کے محتاج نہ بنے۔ حضرات آپ دیکھیے
اگر آج ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو یہی اولاد ورثہ کہلاتی ہے اور وارث کا حق پیش کرتی ہے۔ ماں باپ کے تمام ترکہ کو اولاد اپنے قبضے میں لے لیتی ہے، لیکن جب دعا کی باری آتی ہے، دعائے مغفرت کی باری آتی ہے، تو کہیں اس دروازے پہ آدمی جاتا ہے، کہیں مدرسہ جا رہا ہے، کہیں مکتب جا رہا ہے، کہیں مسجد جا رہا ہے کہ چلو امام صاحب کو لے کے آتے ہیں، کسی حافظ جی کو لے کے آتے ہیں، کسی قاری صاحب کو لے کے آتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جس اولاد کو ہم نے سینچنے کے لیے حرام و حلال میں تمیز نہ کیا، اپنے بچوں کے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے ہم نے اللہ کی نافرمانی تک کر ڈالی، لیکن آج المیہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد میرا بیٹا جنازہ نہیں پڑھا رہا ہے، دعائے مغفرت نہیں کر پا رہا ہے، بخشش کے لیے قرآن کریم کو پڑھ نہیں پا رہا ہے، دوسرے کا محتاج ہے۔ تو حضرات ایسی دولت سے کوئی مطلب نہیں ہے، اس لیے اپنے بچوں کو دنیا کی دولت کمانے کی مشین نہ بناؤ بلکہ آخرت کی مشین بناؤ، اپنے بچوں کو آخرت کی مشین بناؤ، قبر کو روشن کرنے والی مشین بناؤ۔ جب آپ کا بچہ اچھا ہوگا، جب آپ کی نسلیں اچھی ہوں گی، جب آپ کے بچے، آپ کی نسلیں، آپ کی آل اولاد قرآن عظیم سے محبت کرنے والی ہوں گی تو کہیں نہ کہیں اللہ کریم اپنے کرم سے ان کو ہدایت کا راستہ عطا فرمائے گا، وہ مبلغ اسلام، داعی اسلام بن کر کے قوم کے اندر چلیں گے۔ حضرات ایک باپ کے لیے، ایک ماں باپ کے لیے اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں، کوئی مقام نہیں کہ اس کا بیٹا مصلی امامت پر ہو اور اپنے بیٹے کے پیچھے باپ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو کر کے مقتدیوں کے صف میں نظر آئے۔ ایک باپ کے لیے اس سے بڑا کوئی مقام، کوئی منصب، کوئی رتبہ نہیں ہو سکتا۔ میں اللہ کی اس عطا پر بے پناہ مسرور ہوں اور تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں کہ مولا کریم دنیا کے تمام نظر بس سے، حاسدین کی حسد، شدید کی شرارت سے ہم کو، ہم سب کی نسلوں کو ہمیشہ محفوظ و معمول فرمائے۔ میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں نے اپنے لڑکے کے پیچھے تراویح پڑھی، یہی میرے لیے سب سے بڑی دولت ہے، اور اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے سے ہم کو 5 بیٹے عطا فرمائے، 3 مکمل حافظ قرآن ہیں، 1 قاری ہونے والے ہیں اور 2 عالم دین بننے والے ہیں۔ اور اللہ نے اس کا انعام یہ دیا کہ میں نے 1 مرتبہ حج کیا، 2 مرتبہ عمرہ کیا، اور انشاءاللہ العزیز اس سال بھی 12 مئی کو میں حج پہ جا رہا ہوں۔ یہ اللہ کے حبیب کا صدقہ، پنجتن پاک کے قدم کی بھیک اللہ کریم ہم کو ہمیشہ عطا فرمائے۔ اے پروردگار، اگر ہمارے کلمات میں کہیں بھی کوئی خطا، کوئی غلطی ہو تو مولا اسے معاف فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم۔ کھڑے ہو کے سلام پڑھ لیجیے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار تاجدار حرم، شہر یار ایرام تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامات پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمات قدسی کہے ہر رضا، مجھ سے خدمات کے قدسی کہے ہر رضا، مصطفیٰ جان رحمت
پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایات پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سید المرسلین، الصلاة والسلام علیکہ یا خاتم النبیین، الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین، وعلا آلک وصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ السلام علیکم۔ حقدار حافظ جی ہیں بھیا، کھانا پہنچے کھانا لگے۔ آؤ بھائی صاحب، ہمارے موبائل اٹھا لو بھیا، امام صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آپ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ لڑکن کا بھی ملے گی بھیا۔ ہاتھ ملا ابے بات مت پہلے مل لے جو ہے، مل لے جو۔ نہیں سب ملے ایمان کھاتے یہ تو
वो बैठने को अभी कुल होगा दुआ खानी होगी बैठ जाओ भैया, सब बैठ जाओ, बैठ जाओ भैया, फुल हो जाता है, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। इतने में स्पेशल बना शिरनियों ले आओ ना, खाना भी ले आओ, लगा दो, खाना भी लगा दो ना। हाथ्या करा था, हाथ्या करा था, कौन कर रहा है? ईमान था। एक कलावा